کرنے کے بعد اللہ نے حکم دے دیا ہجرت کرو. ابھی کوئی ایمان نہیں لاتا, کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے. آج جیل میں تو آپ کو ڈالا, آگ میں تو ڈالا, اور اللہ نے بچایا. آپ کو حکم دیا سورہ انبیاء میں کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ آرام دہ ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام دہ, وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, سلامت والی ہو گئی. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اچھی دن وہ تھے جو آگ میں, وہ اس کے لیے اللہ قادر مسلط ہے. وہاں سے نکلا, پھر بھی کسی نے نہیں مانا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا. دین کے لیے ہجرت کرنا, ملک چھوڑنا, سب سے پہلے یہ ہجرت اس نے کی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کی. دین کے لیے ہجرت کیا. ساتھ کون تھا؟ ایک بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہے. ایک وہ تھی, ایک بھتیجا ہے یا بھانجا ہے لوط علیہ السلام, ایک وہ تھا, ایک ابراہیم علیہ السلام. پوری زمین میں یہ 3 آدمی مسلمان تھے. ایک نبی, دوسرا بھی بعد میں نبی ہوا لوط علیہ السلام, ایک بیوی, اور وہاں سے چلے گئے. راستہ میں بھی کوئی جاگیر بادشاہ نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت حسن دیا تھا. حسن کی وجہ سے اس کو بھی غلط ارادہ کیا, اللہ نے وہاں سے بھی بچایا. پھر ہاجرہ پھر ایک اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس بادشاہ, کافر بادشاہ نے سارہ کو خدمت کے لیے دی تھی, لونڈی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو دے دی, سارہ نے شوہر کو دے دی, وہ بھی. اس سے بیٹا پیدا ہوا, بیٹا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر کا تھا اور بیٹا نہیں ہوا کوئی بھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ میرے لیے وارث دے دے. وارث نے نبوت کا وارث دے دے, مال کا وارث مراد نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا مال میراث نہیں ہوتا ہے, مال صدقہ ہوتا ہے. علم میں انبیاء علیہ السلام کا میراث میں علم دیتے ہیں, دین سکھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا, ہے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے جو دین کے کاموں میں میرا وارث بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا, وہ بیٹا اسماعیل نام ہے. یہ آئی کتاب یہود نصارہ کہتے ہیں جو ذبح ہے, ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا ہے وہ ہمارا دادا ہے اسحاق علیہ السلام, اور عرب کا دادا اسماعیل علیہ السلام ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ذبح ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کے لیے نکایا تھا بیٹے کو, وہ کون سا بیٹا تھا؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام, اور باقی مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھا, جو اس کے خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آیا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام تھا. باقی انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے شام میں وہاں جوڑ میں آتا تھا 2 بیویوں کا, اس لیے اسماعیل علیہ السلام چھوٹا تھا. اس کو اور اس کی ماں کو یہ مکہ اس وقت میں بالکل غیر آباد وادی تھی, نہ فصلیں نہ لوگ کچھ پینے نہ پانی, وہاں رکھا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بیوی وہاں رکھا ہاجرہ, اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام گود میں تھا. یہ پانی نہیں تھا. اسماعیل علیہ السلام روتا تھا, ایڑیاں رگڑتا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے یہ ماء زمزم نکلا, متبرک پانی, یہ برکت والا پانی ہے, جنت کے پانی سے یہ پانی بہتر ہے. پھر ان کو وہاں چھوڑ کر ان کو تھوڑا کھجور بھی اور ایک مشکیزہ کھجور اور پانی کا, اس وقت پانی نہیں نکلا تھا, یہ چھوڑ کر چلا گیا شام. اللہ کا جو حکم تھا, یہ یہاں بیٹھے. کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے. جب یہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام وہ اس حد تک پہنچا کہ ابھی باپ کے ساتھ کام کرنے لگا, اٹھتا بیٹھتا چلتا, بیت اللہ کی دونوں نے بنایا. ابراہیم علیہ السلام پتھر جواب لگاتا تھا, اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتا تھا. یہ بات میں ہوا ہے. اس سے پہلے تھوڑے وہ 8 9 10 12 سال کا ہوا, مثلا اتنے عمر کا جب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب میں ذبح کرتا ہوں اسماعیل کو, بیٹے کو ذبح دیکھا. 3 دفعہ مسلسل یہ خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کرتا ہوں.
انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتی ہے، نبی کی خواب جھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ جو نبی خواب دیتا وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے۔ نبی کے خواب بھی وحی ہے، الہام بھی وحی ہے، فرشتہ کے ذریعے سے بھی وحی پہنچتی ہے، اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے بھی وحی آتی ہے۔ ایک ہمارے خواب ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں ان خوابوں کی وجہ سے۔ خوابوں کی حقیقت یہ ہے، اکثر خواب جو ہوتے ہیں پراگندہ اشخاص کا احلام کہتے ہیں، پراگندہ خواب ہوتے ہیں، شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ شیطان ڈرانے کے لیے اس طرح کے خوابات اور وسوسے ڈالتا ہے، اور کچھ خوابات خیالی ہوتے ہیں، دن کو ایک چیز میں مشغول ہے، رات کو وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ بعض خواب صحیح ہوتے ہیں، اور ہر خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوتی ہے، اور خواب تعبیر کی تعبیر بھی ہے۔ لوگ خواب دیکھ کر کیونکہ وہ تعبیر سمجھتے نہیں، وہ بہت ڈرتے ہیں اور صدقے بھی جلدی جلدی کرتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب جب دیکھا آپ کو ڈر لگا تو اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف پھونکے، ذہن میں یہ خیال کریں کہ میں شیطان کے منہ پر تھوکتا ہوں۔ جتنی بھی بری خواب ہو، آپ کے ذہن کے مطابق بری بھی ہو، لیکن اللہ اس کا ضرر نہیں پہنچاتا ہے۔ کسی کو بتائیں نا، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اچھے خواب ہے، نبی دیکھا، کعبہ دیکھا، حرمین دیکھا، صحابہ دیکھا، علماء کو دیکھا، جنت دیکھا، مسجدوں کو دیکھا، یہ اچھے خواب، ہدایت سے تعلیم ہے۔ دودھ دیکھا، صاف پانی دیکھا، اچھے خواب ہیں، یہ تو بتائیں۔ اور باقی ڈر نہیں جس خواب سے کسی کو نہ بتائیں، اور باللہ پڑھ کر بائیں طرف ہوں گے، بس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہ وحی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچ کیا کہ 8 ذو الحجہ کو صحیح سمجھ لیا، 3 دن خواب دیکھ کر صحیح سمجھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے یہ بیٹا ذبح کرنا۔ اب یہ نبی بچپن سے اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، وہ نبی کبھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا ہے، خلاف ورزی کر نہیں سکتا ہے، اللہ کی نگرانی میں۔ تو وہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے وہ 8 ذو الحجہ کو مکہ سے لے گیا مینا۔ یہ مینا میں جو حاجی، کل انہوں نے ایک شیطان کو مارا اور آج تینوں کو مارتے ہیں، کل بھی تینوں کو مارتے ہیں، 13 کو بیٹے تو تینوں کو مارتے ہیں، نہیں بیٹے تو بس 12 کو کئی مکہ وہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر جاتا تھا، شیطان نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو وسوسہ ڈالا، یہ آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرتا، اور بیوی سے بھی مشورہ کیا تھا، تو بیوی بھی نبی کی بیوی تھی، نبیت یافتہ۔ یہ ہمارے زمانے کی بیویاں ہیں جو مغرب سے متاثر ہیں، یہ بازار، وہ شوہر بازار سے بھی نہیں روک سکتا ہے، بیوی کو بازار سے بھی نہیں روک سکتا ہے، نہ جو اور پردہ بھی نہیں کروا سکتا ہے، اور گھر میں رکھا ہے کہ میری بیوی ہے۔ آپ کی بیوی وہ ہے جو آپ کی بات مانے، وہ اس کو بیوی سمجھے۔ جو بات نہیں مانتی ہے، خود مختار ہے، بازار سے بھی آپ نہیں روک سکتے ہیں، پردہ بھی نہیں کروا سکتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھوا سکتے ہیں، وہ نہیں پڑھتی ہے، بات نہیں مانتی ہے، وہ بیوی نہیں ہے، وہ خدا کا عذاب ہے۔ اولاد بھی وہ اولاد ہے جو فرمان بردار ہو، اور اولاد فرمان بردار ہونے کے لیے والدین اگر تربیت اچھی کرے، دین سکھائے، اول سے صلح کے آداب سکھائے، دین سکھائے، تو وہ اولاد اچھی ہوتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیوی کو وسوسہ ڈالا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی وسوسہ ڈالا، اور شیطان ابراہیم علیہ السلام کو بھی ظاہر ہوتا تھا، کنکریاں مارتا تھا، تو 3 جگہوں میں ظاہر ہوا، تینوں جگہوں میں کنکریوں سے مارا، اسرائیل بھاگ گیا۔ وہ فعل اللہ کو پسند تھا، اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ قیامت تک جو حج کرتے ہیں یہ رمی کرنا واجب ہے، 3 شیطانوں کو 3 دن شیطانوں کو مارنا یہ واجب ہے۔ اگر چھوڑ دیا دم لازم ہوتا ہے، 1 دن کا چھوڑ دیا پھر دم ہے، 3 دن کا چھوڑ دیا پھر ایک دم ہے، اور ایک شیطان کو چھوڑا پھر ایک دم ہے، اس کو تدابر کہتے ہیں، وہ چھوڑ دیا، وہ یہاں ظاہر ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بھی مشورہ کیا، بیٹے نے کہا اللہ کا حکم پورا کرو، بیوی نے بھی کہا اللہ کا حکم پورا کرو، خود بھی ابراہیم علیہ السلام تیار ہوا۔ اب یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے،
اللہ کا ارادہ نہیں ہے اس کو قتل کرنے کا، تو کون قتل کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے لٹا کر چھری چلایا، چھری نے نہیں کاٹنے کی وجہ یہ ہے اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے۔ دو ذلیل وقوع اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک انس ایک جن۔ جنات میں اللہ کے تابع بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، اور اسی طرح بنی آدم میں اللہ کے تابع بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، باقی ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے۔ چھری اللہ کا ارادہ نہیں تھا، چھری نہیں کاٹ سکتی، اللہ کا ارادہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں جلایا، اللہ کا ارادہ نہیں تھا ڈبونے کا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا میں نہیں ڈوبے، اور اللہ کا ارادہ ہوا ڈبانے کا، پھر آدمی ڈوبتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلایا، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر کا، تو جبرائیل علیہ السلام نے دور سے ڈنڈا لے کر آتا تھا، اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ اکبر وللہ الحمد کہا۔ وہ تینوں کے کلمات ابھی تکبیر تشریف کی صورت میں یہ واجب ہے، اس کا یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ نے بے واجب کیا ہے کہ 9 کل ہفتہ سے 9 ذوالحجہ کی صبح کی نماز سے 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز تک یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ جو نہیں پڑھتا ہے گناہگار ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھنا ہے، بلند آواز میں پڑھنا ہے۔ جو ذکر شریعت سے بلند آواز میں جہری نہ کرو وہ جہر کرنا ہے۔ تو ابھی وہ مینڈا لے کر وہاں جبرائیل علیہ السلام مینڈا پکڑ کر آیا، مینڈا لیتا ہے، ذبح کرتا تھا، مینڈا اٹھ کر بھاگ گیا تو جبرائیل علیہ السلام سے نہیں بھاگ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھاگا، دوڑا، جبرائیل نے کہا میں پکڑوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا۔ حالانکہ یہ مانگنا الاسباب، مدد مانگنا غیر اللہ سے شرک نہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ کپڑا مجھے دے دو، یہ پانی دے دو، یہ چیز اٹھاؤ، یہ کام کرو، یہ بھی ایک مدد ہے، لیکن یہ شرک نہیں، کیونکہ اسباب کے نیچے ہے۔ شرک نہیں تھا لیکن پھر بھی غیر اللہ تو ہے۔ جبرائیل سے کہا میں ہوا میں تھا، آگ میں ڈالتے تھے، آپ کا تعاون نے حاصل نہیں کیا ہے، تو آج بھی زمین پر ہوں، یہ دوڑے گا میں بھی دوڑوں گا، پکڑوں گا، آپ نے پکڑ پھر پکڑ کر مینا میں، جو ابھی آجوں کو معلوم نہیں پہلے ہوتا تھا، مینا میں قربانی ذبح کرنے کی جگہ ہے، وہاں ذبح کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اس کے بعد یہ رسول اللہ سے پوچھا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت والی کو ابراہیم، یہ تمہارا دادا باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، طریقہ اس کا ہے، سنت والی کو، سنت تمہارا طریقہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ قربانی سنت ہے، قربانی مالدار مسلمان عاقل بالغ، مسلمان اور مقیم عاقل بالغ مالدار غنی، مسلمان بھی ہو کافر نکلا، عاقل بھی ہو دیوانہ نکلا، بالغ بھی ہو چھوٹا نکلا، اور مقیم بھی ہو مسافر نکلا، غنی بھی ہو فقیر نکلا۔ تو مسلمان عاقل بالغ اور غنی پر واجب ہے۔ سنتوں کا معنی یہ نہیں کہ قربانی سنت ہے، مالدار پر واجب ہے۔ جو مالدار نہیں وہ نقلی قربانی کرتا ہے تو ثواب ہے، اگر گوشت کی نیت سے کرتا ہے، پہلے میں نے آپ کو جمعوں میں مسئلہ بیان کیا ہے، اس کے ایک جانور میں ایسا آدمی بھی شریک ہے، گوشت کے لیے وہ قربانی کرتا ہے، سب کی قربانی نہیں ہوتی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی، اور تو گوشت کے لیے جو قربانی کرتے ہیں اس سے سب کا ثواب بھی نہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں تو قربانی کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی مالدار بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ قربانی امت پر واجب ہے۔ امت محمدی اکثر ملت میں ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں، کچھ شرائع الگ بھی ہیں محمدی، کچھ اکثر وہ ہیں، تو یہ قربانی ہے، اس کا ثواب وہ پہنچتا ہے، پیسہ حلال ہو، نیت میں خلوص ہو، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، تقوی خلوص پہنچتا ہے۔ خلوص کے ساتھ ذبح کیا تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ جتنا بیٹا ذبح کرنے کا ثواب ہوتا ہے،
یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینڈا دے کر اسماعیل علیہ السلام کو بچایا اور پوری امت کا ابھی وہ مینڈا ایک جانور ذبح کرنا ہوا۔ اگر اولاد ذبح کرنا فرض ہوتا تو سارے لوگ منکر ہوتے، کون اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اولاد ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اچھی تھی تو بیٹا بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوا، تربیت اچھی تھی تو بیوی بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوا۔ اگر آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اولاد اچھی ہو تو اولاد کی تربیت کریں۔ سب سے پہلے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، غیر مسلم مشرک لوگ بہت ہیں، قبر پرست لوگ بہت ہیں، پیر پرست لوگ بہت ہیں، وہ توحید کو نہیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اولاد کو توحید سکھائیں کہ نفع نقصان ایک اللہ سے سمجھیں، حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ کو سمجھیں، غیر اللہ کو نہ سمجھیں۔ عقیدہ سکھو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر صلحاء کی عادت سکھو، صحابہ کی کیا عادت تھی، انبیاء علیہ السلام کی کیا عادت تھی، وہ ان کو سکھاؤ۔ تو پھر زندگی میں بات مانتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں۔ اگر اپنے اولاد اور بیوی کو دین نہیں سکھایا تو مرنے کے بعد ان کو دعا کرتے رہنا بھی نہیں آتا ہے۔ باپ مر گیا ہے، ماں مر گئی ہے، عیسائی سب کے لیے کیا کروں، حیران کرتا نہیں آتا ہے۔ مسجدوں میں پھرے گا، تاریخ اور دوغباز مسجدوں میں بھی دوغباز بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے بہت قرآن پڑھ کر رکھے، کتنے قرآن آپ کو پنجاب میں سب یہ دیا رکھے، کتنے قرآن چاہے، حالانکہ انہوں نے قرآن کا ایک پارہ بھی کبھی تلاوت نہیں کی ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں ایک قرآن ہم 12,000 میں دیتے ہیں، 6,000 میں دیتے ہیں، ہمارے پاس بہت سے قرآن ہیں، مطلب پڑھ کر ہم نے رکھا ہے، یہ دھوکے دیتے ہیں۔ کدھر اولاد ہو درد سے دعا کرے تو وہ دعا مفید ہے، اوروں کی دعا اور اولاد کی دعا میں فرق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی اور اولاد کام آئے، متقی ہو، میرے تابع ہو، ان کو دین سکھائے۔ ہاں دین نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، کہتے ہیں آدمی، آپ یاد رکھیں، آدمی شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا متقی نیک بھی ہو، گھر میں بیوی بیٹے بہو بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی ہیں، بے دین ہیں، یہ کبھی بھی نہیں بچے گا۔ خود دیندار ہونے سے نہیں بچ سکتا ہے، خود نماز پڑھنے سے، تبلیغی حاجی ہونے سے، مولوی قاری ہونے سے نہیں بچے گا۔ اپنے آپ کو بھی دین سکھانا ہے، آپ کو دین سکھایا پھر ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ کا ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو دین نہیں سکھایا، قیامت کے دن وہ بھی گریبان سے پکڑیں گے، بیوی بھی کہے گی مجھے دین کیوں نہیں سکھایا، بیٹا بھی کہے گا مجھے دین کیوں نہیں سکھایا، وہ پکڑیں گے، اس کے پکڑ ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا تھا اور اللہ نے مینڈا بدلہ میں دے کر بیٹے کو بچایا۔ وہ طریقہ آج بھی مسلمانوں میں باقی ہے۔ ابھی وہ قربانی کے مسائل، آپ لوگ کتنے شوق میں ہوتا ہے مسائل کا، اس لیے آتے نہیں ہیں، خطبہ کے وقت میں آتے ہیں، مسائل کے لیے بیان کرتے ہیں، بعد میں جاتے وقت کہتے ہیں آپ نے قرآن مسئلہ بیان نہیں کیا ہے۔ جو ضروری مسائل ہیں وہ ہم سب بیان کرتے ہیں، لیکن آپ آتے ہیں، قربانی کے باقی مسائل کو آپ کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ذبح کرتے تھے 2 آیتیں پڑھ کر، انی وجہت وجہی ایک تو ان صلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للہ، یہ 2 آیتیں پڑھ کر۔ یہ کسی کو یاد ہے تو مستحب ہے، یاد نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ 2 آیتیں نہیں پڑھتا ہے قربانی حلال نہ ہو، یہ نہیں۔ بسم اللہ واللہ، بسم اللہ واللہ، یہ دو بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لیا، وہ جانور ذبح کیا تو وہ حلال۔ ابھی جو تعاون کرنے والے ہیں، تعاون مانا آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چھری چلاتے ہیں، وہ معاون سے وہ مراد ہے، وہ سر پکڑنے والا نہیں۔ جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کے ساتھ چھری چلاتا ہے تو وہ بھی یہ تکبیر پڑھے۔ اگر اس نے تکبیر نہیں پڑھا تو اختلاف ہے، اور کہتے ہیں کافر بھی یہ تعاون کر سکتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے تکبیر کے بغیر اصل ذبح کرنے والا تکبیر پڑھے تو وہ حلال ہوتا ہے۔ پھر ذاتی آپس میں
جو حصے ہیں وہ ترازو سے تقسیم کریں، صدقہ بھی کریں، خود بھی کھائیں۔ ایک 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے، اپنی قربانی 3 حصے کر کے یہ مستحب عمل ہے، کسی نے 3 وہ حصے نہیں کیا۔ ایک سب خود کھایا تو قربانی ہوتی، ثواب کم ہوگا، فقراء کو اور رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوسیوں کو جس نے قربانی نہیں کی ہے اس کو۔ ابھی ٹیم ہو رہا ہے، میں نے جو ٹیم دیا تھا وہ ہو رہا ہے، لیکن جو بات نہیں اب ایسا کریں، میں ایک آپ سے اپیل کرتا ہوں، بس ابھی نماز کرتا ہے کیسے کرتا ہوں، ایک اپیل میں یہ کرتا ہوں، یہ نئے مسجد پرستار بھی ہوا ہے، دونوں منزل کا پرستار اندر سے باہر سے پرستار بھی ہوا ہے، ابھی وہ ماربل بھی بچھائے، ماربل اور ٹائلیں بچھا کر بجلی کا فٹنگ کرنا ہے، روشن دان اور کھڑکیاں بنانی ہے اور پنکھے لگا کر نمازیں وہاں شروع کرنا۔ اس کے لیے ابھی تعاون کی ضرورت ہے، آپ نے تعاون کیا تو انشاءاللہ 1 مہینے میں وہ تیار ہو سکتی ہے، اگر اس میں نماز پڑھ کے اس کو شہید کر دے، کیونکہ اس دیوار تک روڈ والوں نے نشان کیا ہے، کبھی نہ کبھی یہاں تک روڈ آتا ہے، ادھر بعد میں مسجد ختم ہوتی ہے، والی سے وہ بنا رہے ہیں، تو تعاون کی ضرورت ہے ہر آدمی غریب کا دن ہے، فضول خرچی نہ کریں، مسجد میں دے دیں تاکہ وہ کام کریں۔ ایک آپ سے یہ عقیدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے قربانی کی کھالیں پیری بھی آپ اس مدرسے میں طلباء کو دے دیں، اس سال بھی آپ سے اپیل ہے کہ قربانی کی کھالیں مدرسے میں طلباء کو دے دیں، جن کا لنگر کا خرچہ ہو۔ اب نماز کا ترتیب پورا ہوا ہے، نماز کا ترتیب ہے، عید کی نماز واجب ہے، عید کے دن ابھی وضو بنا کر لوگ نماز پڑھتے تھے، آج کل مسلمان اکثر مولویوں سے دور ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کا بندہ علماء سے دور ہو کر، علماء جتنے بھی برے بھی ہو وہ ان سے اللہ پوچھے گا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ برا ہے یا اچھا ہے، آپ دین سیکھے علماء سے، دین نہیں سیکھتے ہیں تو وضو بنا کر عید کے دن میں آ کر وہ تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں۔ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں نوافل نہیں پڑھی، نفل نہ پڑھے عید کے دن، ابھی نماز عید کی نماز واجب ہے، 2 رکعت نماز ہے، اس سال میں 2 دفعہ کی ہے تو امام بھی غلط ہوتے ہیں، لوگوں میں غلطی بھی بہت ہوتی ہے، واجب کی نماز ہے، 6 زائد تک گرا، نیت یہ ہے، نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں، یہ زبان سے جو کہتے ہیں یہ نیت نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ کہنا امام غزالی، امام نووی، یہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں زبان سے کہنا، جنہیں ظہر کی نماز، عید کی نماز، عصر کی نماز پڑھتا ہوں، زبان سے کہنا وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ صاحب ہدایت نے کہا کہ مشاغل بہت ہوتے ہیں، جب سوئی نہیں ہوتی ہے تو زبان سے مختصر الفاظ پڑھنا آسان ہے، جواب تو مختصر دل میں یہ ارادہ کرو، عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے پیچھے عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، یہ دل میں ارادہ ہوا، دل میں یہ ارادہ ہوا تو وہ نیت ہے۔ ابھی امام نے اللہ اکبر کہا، آپ اللہ اکبر کریں، ثنا امام پڑھتا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد تکبیر دیتا ہے، اللہ اکبر، امام بلند آواز میں آپ آہستہ ہاتھ یہاں تک اٹھا دے، کان کے ساتھ لگانا اپنی صورت مستحب نہیں ہے، کیونکہ یہ کان ہم سے ظاہر نظر نہیں آتا ہے، تو کان کے برابری تک ہاتھ اٹھانا ہے، تو برابری ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہاں میرا ہاتھ برابر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس لیے لوگ معلوم کرنے کے لیے ہاتھ ادھر لگاتے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی بدعتی ہے ادھر کان کے ساتھ لگاتے ہیں۔ کس نے کہا کہ ہاتھ کان کے ساتھ لگاؤ، لگانا مستحب یا سنت؟ ٹھیک نہیں سمجھا، ٹھیک نہیں سمجھا کہ وہ بدعت کس طرح وہ عزیز نہیں سمجھتے ہیں، ان کو علم نہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے تو پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر ایسا کہ ہاتھ نیچے رکھ، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ نیچے رکھ، پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ یہاں ناک کے اوپر رکھ کر بیٹھے، امام قرات پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، دوسری رکعت کے لیے اٹھا، اٹھنے کے بعد امام قرات شروع کرے گا، الحمد سے قرات سورت کی ملا کر قرات سے فارغ ہو کر ابھی رکوع میں نہیں جانا ہے،
امام بھی بھول گیا تو اس کو روکا دیتے ہیں پیچھے والے، آپ کے رکوع میں نہ جائیں، یہ اپنی کہاں سے نہ رکوع میں نہ جائیں، اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے گا یا نیچے چھوڑ، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا نیچے چھوڑ، پھر اللہ اکبر ہاتھ نیچے چھوڑ، ادھر باندھنا نہیں، تین دفعہ ہاتھ چھوڑا، ابھی چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہا، اب رکو اور سجدہ کر کے سلام پھیرا، تو تکبیرات پڑھنی ہے، تکبیر تشریف، اس کے بعد عید کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی احادیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے، لیکن ہمارے سلف کا طریقہ ہے وہ مختصر سا دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد پھر امام خطبہ دیتا ہے، خطبہ کے بعد مسجد میں مصافحہ کرنا بدعت ہے، شیعوں کا طریقہ ہے، روافض کا طریقہ ہے، وہ مصافحہ نہ کریں، ایک دوسرے کو تکلیف بھی نہ دے دیں، آرام سے جا کر قربانی اپنی نظام ہے، آیا ابھی سفید بنائے ہوئے پھینک دیا جاتا ہے، سوا سنگی